بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. تو محسن نقوی صاحب جو کہ ملک کے وزیر داخلہ بھی ہیں، ان کی جانب سے جو کچھ تجاویز دی گئی تھیں ان میں سے ایک مختلف یونٹس کے حوالے سے تھی کہ یہ جو ظاہر ہے کہ جو صوبے ہیں وہ ان کے کافی تعداد بڑھنی چاہیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے. پہلے بھی پاکستان میں بات ہوتی رہی، اب دوبارہ وہ ایک بحث چھڑ گئی ہے. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے اس پر بھی اپنا موقف دیا ہے. ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی. پارٹی کا کوئی ایسا اجلاس ابھی تک نہیں ہوا کہ جس میں صوبوں سے متعلق کوئی واضح موقف اپنایا جائے یا اس کے اوپر جب بات کی جائے. اس نظام میں، اس سسٹم میں، یہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے، 1973 کا آئین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. میری نظر میں اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ کمی ہم میں ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. ہم اگر اس کے اوپر عمل کریں تو یہ آج بھی ڈیلیور کر سکتا ہے، یہ کل بھی کر سکتا تھا اور آنے والے کل بھی کرے گا. آل رائٹ جی. تو حسن ایوب صاحب اس سے پھر کیا رائے لیں؟ ناٹ کریکٹ. این ایف سی کی جو تقسیم ہے موجودہ سسٹم کے تحت اس میں تبدیلی چاہیے آپ کو. پھر آپ کو پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے اس کے تحت وسائل تقسیم کرنے ہوں گے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر. پھر آپ نے جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا. یہ تو منیمم ہونا چاہیے. اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بھی بنتے تو تب بھی لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن بھی کریں اور یعنی ان کو اپنی حکومت چلانے دیں ضلعی سطح کے اوپر. امپاور کریں تاکہ وہ وزیر اعلیٰ کی طرف نہ دیکھیں. اس سے جو یعنی جو لوکل پبلک ہے اس ڈسٹرکٹ کی ان کے لیے وہ بہتر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یعنی پروونشل کیپٹلز ہیں وہ اسی طرح جس طرح این ایف سی کے اندر وفاق اپنا ایک شیئر رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد وہ دیتا ہے آگے. اچھا، ویسے تو یہ تو نام بھی مناسب نہیں ہے این ایف سی، کیونکہ یہ تو فیڈریشن اپنے فیڈریٹنگ یونٹس کو دیتا ہے. اس طرح جو پروونسز ہیں وہ پروونسز کچھ اپنے پاس رکھ کے تو باقی جو تقسیم ہے وہ اضلاع کی کو جو ہے وہ کریں. اور پھر میں دیکھوں گا کہ کیا جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ وہی فارمولا مانیں گی جو وفاق کے ساتھ اس وقت ارینجمنٹ ہے ان کا. آپ سمجھ رہے بات؟ بالکل ایسے کہ کم وہ خود رکھیں اور زیادہ وہ جو ہے ڈسٹرکٹس کو دے دیں. تو اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو ڈائریکٹ ہی ہونا چاہیے. خاور صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ کہ ایک تو محسن نقوی صاحب کیا یہی چاہ رہے تھے، اس جانب ان کا اشارہ تھا؟ اگر یہ بھی ہو تو منیمم ہے. یہ واٹس یور تھاٹ؟ وہ بات یہ جو تبصرے آ رہے ہیں نا میڈیا کے اندر چھپ رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ جو بات کی ہے صوبوں کی، بنیادی طور پر یہ کوئی اور یہ جو این ایف سی کے اوپر فیصلہ کروانا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے تو اس لیے وہ انہوں نے صوبوں کی بات کر دی. اور یہ وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. مطلب یہ جو بالکل یہ ثانوی چیزیں رہ گئی ہیں. مطلب یہ جب سے یہ بیان آیا نا محسن نقوی صاحب کا، فرینکلی اسپیکنگ، اس کے بعد سے اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بیانات باتر کے ساتھ آنا شروع ہو گئے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں. کہ این ایف سی کو ریویژن ہونا ہے، وہ بالکل ہونا ہے. وہ کہ ظاہر ہے اس کے اوپر حکومت نے کوئی وہ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھے بات سے، آپ سوال نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثانوی رہ گئی چیزیں، اب حکومت کا چل چلا ہوا ہے. آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کار میں آئے نہ آئے، کوئی اور رہے نہ رہے، اس حکومت نے جانا ہے. یہ سمجھے بات. خاور تو زیادہ انہوں نے اپنی خواہش. دیکھیں جانب ہمیشہ میں سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر کے استعفے، ان کے کہیں گے وہ استعفیٰ وہ دیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ بیان آیا ہے تب سے لے کے ابھی تک ہم لوگوں سے بول رہے ہیں. حسن صاحب کہتے ہیں نا کہ میں بہت زیادہ لیگ ورک کرتا ہوں. صاحب چند لوگوں سے ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے. سو سوال اس کے بعد بلاول صاحب کے ظاہر ہے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جو نا جسے وہ انگریزی کا ورڈ ہے ڈم فاؤنڈڈ ہے، بالکل وہ سٹنڈ ہے. اب یہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ دیکھیں گے، خواجہ حسن صاحب بیانات دے رہے ہیں، عظمی بخاری صاحبہ کی طرف سے بیان آ رہا ہے. میں بار خرم دستگیر صاحب ظاہر ہے وہ تو اپنا گجرانوالہ الیکشن بھی ہار گئے تھے. جو میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ حقیقت ہم مانتے ہیں کہ نہیں وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں. اس میں کوئی مطلب غلط فہمی تو نہیں ہے. اشفاق اگر ایک بڑی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ اتنے سخت بیانات دے رہا ہے مطلب، اور اس کے جواب میں خاموشی ہے، یہ کچھ تو وجہ ہوگی نا، کچھ تو پریشانی ہوگی نا. کیا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟
لہٰذا جو میں نے کافی کوشش کی آج پروگرام میں، مطلب اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، ظاہر پالیٹکس سمجھنے کو وہ یہ ہے کہ ایک زرداری بلاول پہ بھاری. اچھا ہاں اچھی بات، میرے بات. تو باقی جو پالیٹکس ہوتی ہے یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی یہ T20 نہیں، نہ یہ ون ڈے ہے، یہ 5 ڈے میچ سے بھی ہے. پالیٹکس لمبی گیم ہوتی ہے، تو بلاول بڑے اچھے انداز سے اپنی پالیٹکس کو فریم کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اب نہیں چلنا. آلریڈی اب یہ جو ہے کہ جی نہیں کل علیحدہ ہو جائیں تو وہ اپوزیشن بینچ کرنے یہ بات نہیں کہتے. پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ میں اس پہ بیرسٹر غور صاحب کا ذرا سنوائیں، وہ کیا فرمائیں اس پہ. اور پھر فواد چودھری صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ کچھ آیا تھا، ڈائلاگ کمیٹی ظاہر کیا کہہ رہی ہے. پہلے بیرسٹر غور کو سنوائیں جی. نہ صرف یہ کہ وزیر داخلہ صاحب نے اس پہ کوشچن کیا ہوا ہے، لیکن ایک اہم حکومتی اتحادی نے بھی سوالیہ نشان اٹھائے ہیں اور انہوں نے بھی وزیر اعظم کو دھاندلی زدہ قرار دیا ہے. ایسے میں ہر جمہوریت سب سے پہلے وزیر اعظم پھر اعتماد کا ووٹ لیتا ہے. وزیر اعظم کو فور اسمبلی کا اجلاس بلا کر کے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا، جس میں وہ ناکام ہوئے. جی چوہے صاحب، یہ تو الگ ہی، یہ تو لپیٹنے کی بات کر رہے اپنی ہیں. گیم میں ہے، وہ اس میں نہیں آ رہے کہ اپنی گیم ہے کیا ان کی ہے کہ جو آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، وہ الیکشن چاہتے ہیں، فری فیئر امپارشل چاہتے ہیں، آئین اور قانون کے تحت حکمرانی چاہتے ہیں، اور نہیں تو اس وقت اپنی اگر لیڈرشپ کی رہائی چاہتے ہیں. اس طرف اس وقت اگر وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ کھو بیٹھے ہیں، الیکشن کی طرف معاملہ جائے، اسی صورتحال میں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق فری فیئر ہو جائیں گے پی ٹی آئی؟ کرانے پڑے گا نا. اگر آپ نے دھاندلی زدہ کرنے تو پھر نہ ہی کراؤ. تو پھر پی ٹی آئی ڈیمانڈ کیوں کر رہی ہے؟ گیم کیا ہے ان کی؟ ان کی گیم تو اب ان کو پتا ہے کہ اب یہ آپس میں دست و گریبان ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے پیو ہو گئی ہے نا سچویشن. So they'll just wait and watch, or are they going to do They are anything? doing what they are doing. We are going to discuss it tomorrow. مجھ سے پوچھیں کوئی ہنٹ تو دے دینا. What are they doing? وہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ جو میں استحصال کشمیر کے دن جب پورا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہوگا، جو وہاں پر استحصال ہو رہا ہے ان کے خلاف، بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوگا، تو وہ وہاں پر جو کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی آواز ہم بنیں گے، وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے آج کل کے پی کے میں. بھرپور دیکھیں اتنا بڑا وہ جلسہ کرنے جا رہے، اتنی بڑی پبلک وہ جو ہے وہ گیدرنگ کریں گے کہ آج تمام چینلز کو نہیں کرا رہے، کوئی سوچ بھی نہیں رہا اس طرف کہ وہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی بھرپور جدوجہد ہے اس ٹائم. جو گوہر صاحب کا جو بیان ہے نا، دیکھیں اگر تھوڑی بہت جمہوریت پاکستان کے اندر ہے، میں مانتا ہوں ہے، تو اگر آپ کا آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اتحادی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون یہی دعویٰ کرتی ہے نا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ہمارے ساتھ مل کے سارا کچھ کام کیا. اور بلاول کہہ رہا ہے کہ یار میں نے تمہاری ٹک ٹاک شروع کر دی ہے، واپسی جو ہے نا سفر میں نے تمہاری الٹی گنتی شروع کر دی ہے. تو یہ کوئی بری ڈیمانڈ نہیں ہے بھائی، آئے نا اعتماد کا ووٹ لیں. اگر یہ بلف کال کرنا ہے، اگر میں شہباز شریف ہوں اور مجھے حسن صاحب نے پورا لیکچر دیا کہ جی کوئی دائیں بائیں بھی نہیں دیکھے گا، تو میں جو ہی لیکچر وہ نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوگا، میں کہوں گا آئیں جی بتائیں آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. آل رائٹ، چلیں جی، ٹائم از اپ. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق کے ساتھ ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.